شادی کے موقع پر ہمارے ہاں رواج ہے کہ جی یہ مہندی ہے، یہ بارات ہے، یہ جہیز ہے، اس میں شامل کر لیے، یہ مایوں کی رسم ہے، یہ تیل کی رسم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان رسومات کی اصل کیا ہے؟ کیا اسلام میں یہ رسومات ہیں؟ تو آپ کہیں گے جی نہیں۔ تو فوراً سے کچھ لوگ کہہ دیں گے جی کہ یہ ہندوانہ رسوم ہے، یہ ہندوؤں کا رسم و رواج ہیں جی، چونکہ ہم صدیوں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو یہ رسمیں بھی ہمارے اندر ٹرانسفر ہو گئیں۔ یہ عام بات آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن اس بات کو ماننے میں مسئلہ یہ ہے کہ آج سے دسیوں نسلیں پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ہندو مت کو یا بدھ مت کو چھوڑا اور وہ مسلمان ہوئے، ظاہر ہے کہ ان کے لیے مسلمان ہونا کوئی آسان عمل نہیں ہوگا۔ اس وقت کی بہت ساری سختیاں انہوں نے جھیلی ہوں گی، بہت ساری تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، اپنے پچھلے خاندان چھوڑے ہوں گے۔ جب انہوں نے خاندان چھوڑ دیے، بہت ساری سختیاں دیکھیں، دین بدل لیا، تو پھر آخر وہ کیوں پچھلی رسمیں اپنے ہاں باقی رکھیں گے؟ نہیں، لگتا ہے بات کچھ اور ہے۔ جی ہاں، یہ نہ رسمیں اسلامی رسمیں ہیں، نہ یہ رسمیں ہندوانہ رسمیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا کوئی ماضی میں چلیں، 50-60 سال پیچھے چلیے۔ برصغیر پاک و ہند کے حالات آپ کو معلوم ہی ہیں۔ بیشتر آبادی ہماری دیہات میں رہنے والی، بڑے شہر بہت تھوڑے، اور سفر کرنا عموماً دن کے وقت میں ہی ہوتا تھا۔ جہاں پہنچنا ہے لوگ کوشش کر کے دن ڈھلنے سے پہلے پہلے یعنی عصر کے وقت تک لگا لیں، زیادہ سے زیادہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ رات کو سفر، ایک تو سواریاں دستیاب نہیں، دوسرا رات کے سفر عموماً محفوظ نہیں، اور آبادی جب زیادہ تر دیہات میں رہتی ہو تو وہاں پر اور زیادہ مسئلہ۔ تو سفر دن کے اوقات میں ہی ہوتے تھے۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سفر دن کے اوقات میں ہوں گے، یعنی صبح دن چڑھنے کے بعد اور شام سایہ ڈھلنے سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے، یہی سفر کے اوقات ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز ذہن میں یہ رکھیے کہ اس زمانے میں کوئی بیوٹی پارلر نام کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ بناؤ سنگار کے لیے خواتین گھروں پر ہی جو بھی چیزیں فراہم کی جاتی تھیں یا جو بھی سامان فراہم کیا جاتا تھا، وہ بناؤ سنگار گھر پر ہی ہونا۔ کہ بیوٹی پارلر الگ سے بڑے شہروں میں ہوتے ہوں تو ہوتے ہوں، گاؤں دیہات میں یا عمومی چھوٹے شہروں قصبوں کے اندر اس طرح کے کوئی ذرائع یا کہہ لیں کہ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھے کہ جہاں پہ خواتین تیار ہونے کے لیے جائیں گی۔ یہ دوسری بات ذہن میں رکھ لیں۔ تیسری بات یہ کہ چوری ڈاکہ بہت عام تھا، راستے محفوظ نہیں تھے۔ تو اگر ایسا سفر جس کے میں کوئی ساتھ مال اسباب ہونے کا یقین ہے، کوئی زیور وغیرہ خواتین کا پہنے ہونے کا اندیشہ یا یقین ہے، تو اس صورت میں سفر کو محفوظ بنانے کے لیے لوگ اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، بلکہ ٹولیوں کی شکل میں 8 10 20 لوگ اکٹھا سفر کیا کرتے تھے، قافلے کی شکل میں چلتے تھے۔ اب یہ 3-4 باتیں جو حالات کا تقاضا تھی، ان کو ذہن میں رکھ کے اب ہم 1 by 1 ایک ایک کر کے ہر رسم کا جائزہ لیتے۔ جس کو ہم مائیوں ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، یا بعض لوگ تیل کی رسم کہتے ہیں، جدید معاشرے کے اندر اب آ کے تو اس کو کوئی برائیڈل شاور کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس رسم کی اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جس بچی کی شادی ہے یا جس لڑکے کی شادی ہے، اس کے عزیز و اقارب کوئی 2 دن پہلے، کوئی 4 دن پہلے، کوئی 3 دن پہلے اس کے گھر جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ جمع ہوئے ہیں تو اب بالخصوص لڑکی کا جو بناؤ سنگار ہے وہ 2-4 دن پہلے شروع کر دیا جاتا۔ ابٹن ملنا ہے یا جو بھی اس زمانے کا رواج ہے، جس طرح کا بھی سنگار کیا جاتا ہے، تو ظاہر کہ خواتین کوئی بالوں کا سنگار، کوئی جلد کو نکھارنے کے لیے جو بھی ٹوٹکے یا جو بھی طریقہ کار ہے، وہ کوئی 2-4 دن پہلے پروسیس شروع کیا جائے گا۔
اب جب خواتین ایک گھر کے اندر یا مہمان 10 12 15 20 لوگ جمع ہیں، ان کے لیے ظاہر کھانا بھی کوئی اسپیشل بنے گا معمول سے بڑھ کر، اور کہ ہنسی مذاق مستی کا ماحول بھی بنے گا۔ تو اسی ماحول کو آپ ایک رسم کا نام دے دیں، اسے برائڈل شاور کہہ دیں، اسے مایوں کہہ دیں، دراصل یہ ایک مہمانوں کی جو ایک دلہن کے لیے یا ایک دلہا کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کی مذاق مستی کی ایک رات ہے یا ایک موقع ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، دوسری چیز جس کو ہم عام طور پہ مہندی کہتے ہیں، یہ مہندی کیا ہے؟ بھی مہندی بھی بناؤ سنگار کا ہی ایک طریقہ تھا، اور بناؤ سنگار مہندی بھی اگلے دن بارات آنی تو اس سے ایک رات پہلے کہ چلو ابھی تازہ لگی ہے تو نقش و نگار اس کے ٹھیک رہیں گے۔ اب پھر وہی بات کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے شادی میں شریک ہونا ہے، اگلے دن اگر بارات آنی ہے تو وہ ایک رات پہلے ایک جمع ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح لڑکے کے گھر میں جنہوں نے بارات میں جانا صبح صبح وہ ایک رات پہلے آ چکے ہوں گے۔ اب وہ رات کو جو لوگ جمع ہوئے ہیں، مہمان سارے جمع ہیں، خوشی کا موقع ہے، ان کے لیے ظاہر ہے کہ کھانا بھی پکنا ہے، انہوں نے کوئی مذاق مستی بھی کرنا ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اب اس کو آپ باقاعدہ کی محفل کا نام دے لیں، اس کو کوئی مہندی کا نام دے لیں، کوئی رسم کا رواج کا ایک نام دے لیں، اصل چیز یہ ہے کہ مہمانوں نے جمع ہونا ہے، جمع ہوتے ہیں، اور وہ ایک خوش دلی کا خوشگوار ماحول ہے۔ اس کو کھانے کو کوئی بھی نام آپ دے لیں، ہمارے ہاں اس کو مہندی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، بارات، اصل تصور تو یہ تھا کہ کچھ لوگ ایک گروہ کی شکل میں جائیں، اگر دوسرے گاؤں کسی نکاح کے لیے جانا ہے 10 12 15 20 لوگ جائیں تاکہ سفر محفوظ ہو۔ دلہن کو لے کر آنا ہے، کوئی اس نے کنگن کوئی زیور وغیرہ پہنا ہوگا، کوئی تحفہ تحائف اس کے ساتھ ہوں گے، راستے میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو، تو اس لیے کچھ لوگ مل کر جائیں۔ 12 15 20 لوگ، یہ سمجھ لیں کہ تھی اصل ان رسموں کی جس کو اب ہم بارات کہتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا زمانے کے ساتھ جو لوگوں نے ہر چیز کو اپنی انا اور وقار اور اپنے دکھاوے کا ذریعہ بنا لیا۔ جو ایک خوش طبعی کی محفل تھی، ہم نے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ جو یہ پہلی 2 3 راتیں ہوتی تھیں، خواتین اس میں جمع ہوتی اور بڑی بوڑھیاں نصیحت آموز مختلف طرح کے کلمات شعر و شاعری کی شکل میں، ٹپوں کی شکل میں، اشعار کی شکل میں گاتی، لڑکیاں ان سے تربیت حاصل کرتی، اور یہ خواتین کا مل بیٹھ کر کوئی دف وغیرہ بجانا یا ڈھولکی وغیرہ بجانا یہ کوئی ایسا ممنوع کام نہیں۔ کیوں کہ نکاح کے لیے شریعت نے یہ پسند کیا کہ نکاح اعلانیہ ہو، تاکہ عام لوگوں کو پتہ ہو کہ بھئی یہ لڑکا اور یہ لڑکی آپس میں میاں بیوی ہیں، اور ان کے حوالے سے کسی کو کوئی بدگمانی کا موقع نہ ملے۔ تو نکاح اعلانیہ ہونا ہے تو اعلان وہ کیسے ہوگا؟ کیا مسجدوں میں اعلان ہوگا یا ڈنڈورا پیٹا جائے گا؟ بھئی یہی ہے نا کہ ڈھول بجایا جائے گا یا خواتین جمع ہو کر کوئی ڈھولکی وغیرہ بجائیں گی۔ پہلے کیا تھا ڈھولکی کا طریقہ؟ خواتین جمع ہوتی، بڑی بوڑھیاں نصیحت آموز اشعار پڑھتی، بالکل ٹھیک ہے۔ غلطی ہمارے دور میں یہ ہوئی کہ اب اس کو ہم نے اتنا بڑھا دیا کہ بہت زیادہ نمود و نمائش، مردوں اور عورتوں کا اختلاط آ گیا، میک اپ ایسا اور بے پردگی اور بدنگاہی اتنی ہو گئی کہ وہ ہمارے لیے مصیبت بن گئی، اور اس کو اتنا مہنگا کر دیا گیا، دکھاوا اتنا زیادہ کر دیا گیا کہ بجائے وہ ایک خوشی کا باعث بننے کے، وہ تقریب اب دونوں گھرانوں کے لیے ایک مالی بوجھ بن گئی۔ یعنی مایوں ہو، تیل کی رسم ہو، مہندی کی رسم ہو، ہم نے اس کو گناہوں کا، دکھاوے کا، بدنگاہی کا اور گناہوں کا ذریعہ بنا لیا۔ بارات کا مسئلہ تھا تو بارات 15 20 لوگ جائیں، کسی بھی گھر میں عام طور پر اگر 2 4 مہمان آتے ہیں، جو پکا پکایا ہے وہ حاضر کیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ شادی کا موقع زندگی میں ایک آدھ مرتبہ آتا ہے، 15 20 لوگ آئیں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بارات کے نام پہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو مدعو کرنا شروع کر دیا، اور پورے دکھاوے اور بہت سارے ایسے لوازمات جن کا کوئی مقصد نہیں بنتا،
اب کیا ہے جی کہ لہنگا لڑکی نے لازمی پہننا، اس کا مصرف لاکھوں روپیہ وہ ایک دن کے لیے ضائع، اس کے بعد چلیں جس کو تو اللہ نے وسعت دی اس نے خرچ کر لیا، اور دیکھا دیکھی جو غریب اس معیار کو نہیں پہنچ سکتا، جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی بیٹی وہ دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ اسی طرح شادی کے موقع پر جو اتنے مہمان اور پھر ان مہمانوں کے لیے ایک لمبی چوڑی خاطر تواضع کا سلسلہ یہ نہیں تھا۔ تو جو اصل میں جو چیز تھی اسی کو اگر ہم رکھیں تو دین بہت آسان ہے۔ دین کے اندر نکاح کے لیے حق مہر، گواہوں کی موجودگی، لڑکے اور لڑکی کی طرف سے ایجاب و قبول، نکاح، اتنا ہی ہے۔